ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ نور کے یہ چھٹے رکوع کی آیات ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع کے آغاز میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمان اور زمین کا نور ہے، یعنی اس پوری کائنات کا نور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کے نور سے اس کائنات میں ہر چیز کا ظہور ہے، اور اس نور حق سے وہی لوگ ہدایت پاتے ہیں جو ایمان اور عمل صالح کی نعمت سے ہمکنار ہیں۔ ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے اس نور حق کا صحیح ادراک کرتے ہیں، اور رہے وہ دوسرے بہت سے لوگ جو اس نور حق میں محیط ہونے کے باوجود بھی اندھوں کی طرح سے بھٹکتے پھر رہے ہیں، یعنی انہیں اس نور حق سے استفادہ کی توفیق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کا تذکرہ ان آیات میں کیا ہے کہ انسان غور و فکر کرے اور صحیح راستے کو اختیار کرے۔ تو فرمایا کہ الم تری ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، کہ آسمان پر کس طرح سے روئی کے گالوں کی طرح سے یہ بادل حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ ثم یؤلف بینہ، پھر وہ ان بادل کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، باہم ملاتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، اور پھر انہیں بہت گہرا کر دیتا ہے، بہت ڈینس ہو جاتے ہیں، اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ زمین پر تاریکی چھا جاتی ہے، روشنی کم ہو جاتی ہے۔ یہ سب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ انہیں بادلوں کے پردوں میں سے پانی کے قطرے جو ہیں وہ ٹپکنے لگتے ہیں، یعنی بارش جو ہے وہ برسنے لگتی ہے۔ یہ سب تمہاری آنکھوں کے سامنے زندگی میں بے شمار مرتبہ ہوتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ، اور پھر وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو کھڑے ہوئے ہیں اس میں کتنے بلند ہیں، انہی کے ذریعے سے اولے بھی گراتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے اس کے نقصان سے دوچار کر دیتا ہے۔ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے اس سے بچا لیتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ یکادو سنا برقہ، اور اس کی جو بجلی کی چمک ہے وہ بھی تم دیکھتے ہو۔ یذہب بالابصار، جو آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، چندیا دینے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دیکھیں اس نشانی کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ویسے تو بے شمار نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو اس کے نور کامل کی طرف توجہ دلانے والی ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک کا تذکرہ ہے، اور ان میں سے پہلی نشانی اللہ نے یہ بیان کی کہ ان بادلوں کو دیکھو کس طرح سے یہ وجود میں لاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور کس طرح سے ان کو اکٹھا کر کے پھر بارش برسا دیتا ہے، اور پھر اسی بارش میں اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے فضا کے اندر ان پہاڑوں میں جو کہ برف پوش پہاڑ ہیں، ہوا ٹکراتی ہے تو یخبستہ ہو جاتی ہے، اور اس ہوا سے بادل بھی جمنے لگتے ہیں، اور وہ وزنی ہو کر اولوں کی شکل میں زمین پر گرتے ہیں، اور کسی کو نقصان اور کسی کو اللہ تعالیٰ اس نقصان سے بچا لیتا ہے۔ تو اس کی قدرت کی نشانی تمہارے سامنے موجود ہے۔ پھر ایک اور نشانی کی طرف متوجہ کیا، یقلب اللہ اللیل والنہار،
اللہ ہی ہے جو رات اور دن کی تبدیلی تمہارے سامنے لاتا ہے. تم روزانہ اس کا مشاہدہ کرتے ہو، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، کس طرح سے یہ تمہاری نظروں کے سامنے ہے. اور تم خوب جانتے ہو، اب تو انسان دیکھیں کیسے کہ زمین جو ہے اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے. جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے، اور جو سورج سے اجل ہوتا جاتا ہے وہاں اندھیرا چھا جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے. ایک سال میں اپنا چکر پورا کرتی ہے، یعنی 365 دن، اور بلکہ یہاں تک بھی اس نے انسان نے شمار کر لیا کہ 365 دن اور 6 گھنٹے اور کچھ اور وقت بھی. اور وہ 6 گھنٹے 4 سال میں پورے ہو کر ایک دن پورا ہو جاتا ہے 24 گھنٹے، اور وہ دن فروری میں شامل کر کے 28 سے 29 کر لیتے ہیں. یعنی کس طرح سے انسان اس کھوج میں تو اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی قدرتوں کو نہیں پہچانتا، اس پر ایمان نہیں لاتا، پھر بھی اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے. اور پھر بھی دیکھیں اس حد تک کہ کچھ اور وقت بھی بچتا ہے سال کا، جو کہ 100 سال میں ہو کر پھر لیپ کی صدی بھی آتی ہے. پھر یعنی ان باریکیوں میں تو انسان اپنے آپ کو لے کر جا چکا، لیکن اللہ کی قدرت کا جو ہے پرستار نہیں بنتا، اس پر ایمان نہیں لاتا، اس کا پھر بھی انکار کرتا ہے. یہ تو فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو یقلب اللیل والنہار، وہی ہے جو رات اور دن کا الٹ پھیر کر رہا ہے. اور اس رات اور دن کے الٹ پھیر میں کتنے مفاد ہیں انسان کے. دیکھ رہے ہیں اب چند دن سے سورج نہیں نکل رہا، ہماری زندگی کتنی مشکل ہو گئی ہے. سارے سولر سسٹم جام ہو کر رہ گئے ہیں کہ سورج نکلے تو اس سے توانائی بنے. کون ہے یہ سورج کو اتنے عرصے سے کتنا ایندھن جو ہے اس کے اندر جل رہا ہے، جو کہ اتنی کائنات کو روشن کر رہا ہے. زمین سے سینکڑوں گنا بڑا ہے یہ سورج جو ہے. یہ اتنے بڑے جسم کو گرم کرنے کے لیے آخر ایندھن تو چاہیے. کون ہے وہ جو ایندھن مہیا کر رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، کس طرح سے کر رہا ہے؟ اس طرح تم نہیں جاتے، اس کی قدرت کے تم گرویدہ نہیں بنتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کے وعدوں پر یقین نہیں کرتے، پھر بھی تم طرح طرح سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو. آخرت نہیں ہوگی، رسول خود اپنی طرف سے گھڑ رہا ہے، یہ کلام، یعنی ایسی ایسی باتیں بناتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں کائنات پر ذرا غور و فکر تو کرو. اور پھر فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اولی الابصار ہیں، جو دیدہ بینا رکھتے ہیں، جو آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھوں کی طرح سے زندگی بسر نہیں کر رہے، بلکہ سبق حاصل کرتے ہیں، بصیرت کی آنکھ سے دیتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. تو انسان بصیرت کی آنکھ سے دیکھے، اس آنکھ سے دیکھے جو اللہ نے دل میں کے اندر رکھی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ان فی ذالک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو دیدہ بینا رکھتے ہیں، جو آنکھوں والے ہیں. واللہ، اب اور ایک نشانی کی طرف، تیسری طرف، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو ایک خاص قسم کے پانی سے پیدا کیا. ہر جاندار کو ایک خاص قسم کے پانی سے پیدا کیا. اور اب تو میڈیکل سائنس رکھنے والے لوگ خوب اس چیز کے واقف ہیں کہ انسان کے جسم کی جو اکائی ہے وہ سیل ہے، یہ خلیہ ہے، اور ایسا چھوٹا جسامت کا ہے کہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتا. اور یہ خلیے ہر جاندار کے لیے مختلف ہے، ہر جاندار کے لیے. ان کے اندر جو تعداد ہے جنہیں نام دیا گیا ہے کروموسوم، وہ تعداد مختلف ہے. ہر نوع کے لیے اللہ نے مخصوص رکھی ہے. انسان کے جسم میں جیسے 23 جوڑے ہیں، 46 کروموسوم ہیں، اسی طرح سے مکھی کے سیل میں ان کی تعداد اپنی ہے، مچھر کے سیل میں اپنی ہے، گائے میں، بھینس میں، بھیڑ میں، بکری میں. اسی کی وجہ سے مختلف انواع ہیں. یہ ڈائیورسٹی ہے، یہ تنوع ہے جانداروں میں. کتنا دیکھیں اللہ تعالیٰ قدرت والا، کتنی اس کی حکمت ہے، کتنا وہ علم والا ہے کہ کتنی قسم کے جاندار پیدا کیے. ہر ایک کا مادہ مختلف ہے جس سے وہ وجود میں آتا ہے. اس لیے فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو ایک خاص قسم کے پانی سے پیدا کیا ہے.
فمنہم من یمشی علی بطنہ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، یعنی ریپٹائلز ہیں، پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ جیسے کہ بڑی مثال سانپ ہے، دیکھیں نہ ٹانگیں ہیں، نہ بازو ہیں، نہ پر ہیں، اس کے باوجود کتنی تیزی سے زمین پر آگے کی طرف پیچھے کی طرف وہ چلتا ہے۔ کیا ہے دیکھیں اس کے اندر، یہی پسلیاں ہیں، پسلیوں کو باہم اس نے مسلز کے ذریعے سے جوڑ رکھا ہے۔ جب وہ پسلیوں کو اکٹھا کرتا ہے تو سکڑ جاتا ہے، پھر آگے پھیلا دیتا ہے، آگے پھیل جاتا ہے۔ یعنی کس طرح سے دیکھیں اللہ نے جاندار پیدا کیے ہیں، کتنی تنوع ہے اس کی تخلیق میں، کتنے انواع ہیں، انسان آج تک شمار بھی نہیں کر سکا کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی اقسام ہیں۔ جو کچھ اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ 25 لاکھ کے قریب انسان نے دریافت کی ہیں، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی ہیں، اتنی سپیشیز، اتنی انواع وہ دریافت کر چکا۔ تو کتنی قدرت والا ہے، پھر بھی اس کی باتوں پر، اس کے وعدوں پر تمہیں یقین نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہو کہ نہیں دوبارہ نہیں پیدا ہوں گے، مٹی ہو جائیں گے مر کر، کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ تو یہ فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، اور ان میں وہ بھی ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ بڑی مثال انسان کی اپنی ہے، 2 ٹانگوں پر چلنے والے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ بے شمار یہ چوپائے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ کسی سے نہ مشورہ لیتا ہے، نہ وہ کسی کی رائے کا پابند ہے، وہ جو چاہے پیدا کر دے۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت بڑی وسیع ہے، قدرت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ لقد انزلنا آیات مبینات، اے انسانوں ہم نے تمہاری طرف بڑی واضح آیات اتار دی ہیں، یعنی وہ آیات جو حقیقت کی طرف نشاندہی کرنے والی ہیں، جن کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے اگر تم غور و فکر کرو۔ تو لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے بڑی روشن آیات، حقیقت کی طرف رہنمائی کرنے والی آیات، حقیقت کی نشاندہی کرنے والی آیات تمہارے طرف نازل کر دی ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جہاں تک صراط مستقیم کا تعلق ہے تو یہ تو اللہ اسی کو عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے کی طرف آنے کے لیے جد و جہد کریں گے ہم ضرور انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیں گے، اور جو ہمارے راستے کی طرف آنا نہیں چاہتا، وہ شک میں پڑا ہوا ہے، یقین نہیں کرتا ہماری باتوں پر، تو اس کے لیے تو ہدایت بے اثر ہے، وہ تو اور زیادہ گمراہی میں ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کی اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ آمین۔ الحمدللہ۔